محمود علی صاحب تشریف لا رہے ہیں. عزت مآب وزیر داخلہ ریاست تلنگانہ کا مرکزی خدمت خلق و خانقاہ چشتیہ صابریہ حسینیہ کی جانب سے آپ کا استقبال کیا جاتا ہے. السلام علیکم. جناب محمد محمود علی صاحب عزت مآب وزیر داخلہ ریاست تلنگانہ کا استقبال کیا جاتا ہے. آج کی اس متبرک محفل وزیر داخلہ ریاست تلنگانہ اپنی جگہ مسلمہ ہے. ڈاکٹر صاحب دعوت برکات ملالیہ کے ہاتھوں آپ کو شائع کرنا جا رہا ہے. اس کے بعد گلپوشی ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد محمد محمود علی صاحب کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جناب محمد محمود علی صاحب کو اتحاد ملت ایوارڈ سے نوازنے کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ ایوارڈ انہیں پیش کیا جا رہا ہے. اتحاد ملت کی کوششوں کے تحت حضرت حافظ صاحب اور وزیر داخلہ محمد محمود علی صاحب کی کوشش جو صاحبین بیچ میں کہ وہ بازو ہو جائیں تاکہ دوسری کارروائی میں مشکلات پیدا نہ ہو. جناب محمد میراج الدین چشتی صابری صاحب کے اس کار خیر پر انہیں وزیر داخلہ محمد محمود علی صاحب اور حضرت حافظ صاحب دعوت برکات ملالیہ کے دست مبارک سے یہ سپاس نامہ انہیں پیش کیا جا رہا ہے. اس کے بعد تہنیتی اشعار پر مشتمل جو حضرت حافظ صاحب کے والدین کی جانب سے ہے انہیں پیش کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. خدمت خلق کا حصہ ہے جس نے اپنے شیخ طریقت کی تعلیمات اور اس کے گھر کو آباد رہبر شریعت پیر طریقت و معرفت آفتاب خطابت قریشی چشتی صابری فاروقی کیفیت سی پیدا ہوئی اور اس خوشی کے ساتھ باہر آیا اور میں نے ان کے والد محترم سے کہا اب بس تھوڑا سا صبر کا دامن آپ مضبوطی سے تھامے رکھے. ملک الموت کو یہ ضد اتنا بولنا تھا کہ آپ چیخ مارے اور کہے کہ حافظ صاحب پلیز ملک الموت کا نام مت لیجئے. میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ملک الموت آئے اور میرے بچے کی. میں نے کہا سنو تو صحیح میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. ملک الموت کو یہ ضد کہ میں جانے کے ٹلوں سر بسجدہ ہے مسیحا کی میری لاج رہے. ملک الموت لے جانا چاہتا ہے لیکن خدا کا انتخاب خدا کے جناب میں التجا اور گزارش کرتا ہے خدا نہ اسے ایک نئی زندگی دے دے تاکہ ساری فیملی کو تیری راہ اور تیرے نبی کی اطاعت اور اتباع کے راستے پر چلنا ہے نا. یہ بیماری سے شفا یابی اسے ایک زندگی یعنی گھر والوں کو تیری محبت کی راہ دے سکتا ہے. تو جب یہ سنے تو چہرے پر مسکراہٹ آئی اور میں نے ان سے کہا اگر آپ لوگ صبر کا دامن اگر چھوڑ دیں گے تو خطرہ ہے کہ کچھ بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. یہ کہا اور میں ہاسپٹل سے نکلا. قریب شام کے وقت ان کی والدہ محترمہ اور آپ کی اہلیہ صاحبہ اپنے بیٹے کے دیدار کے لیے بے چین بے تاب اور بے قرار ہو کر گزارش کرنے لگی کہ ایک جھلک میں اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہوں پلیز ایک نظر دکھا دو. بہرحال ان کی بے چینی اور بے قراری ماں کی ممتا کی کیا کہتے ہیں وہ تڑپ کو ان لوگوں کے وجود کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی. انہوں نے منہاج الدین کی والدہ محترمہ کو لایا اور دیدار کروایا. بہرحال دیدار کیے آدھے گھنٹے میں کیا کہتے ہیں ہارٹ آیا اور ان کا انتقال ہو گیا. میں نے جو بات کہی تھی کہ اگر آپ صبر کا دامن چھوڑیں گے تو کوئی حادثے سے مراد یہ ہے کہ ماں اور باپ اور واقعی کیا کہتے ہیں یہ ماں اور باپ کی آنکھوں کا تارا ہے.
قریب 20 سال کی عمر ہے، ماں اس عمر میں بھی اپنے بیٹے کو ہاتھوں سے نوالے بنا کر کھانا کھلاتی. بتاؤ اس ماں کی ممتا کی شفقت اور محبت اپنے ایک بیٹے کے لیے کیا تھی ہوگی، ہے نا. لیکن ماں نے جیسے ہی ہے نا میرے جانے کے بعد 1-2 گھنٹے کے بعد بچے کو دیکھا، اس کیفیت میں دیکھا تو کلیجہ پھٹ گیا. کہا کہ اس کی زندگی سے پہلے میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں. اس تڑپ کے ساتھ ایک چیخ نکلی اور ماں دنیا سے رخصت ہو گئی. بہرحال کیا کہتے ہیں، ادھر ماں کا جنازہ اٹھتا ہے، یہ ابھی بے ہوشی پر طاری ہے. آہستہ آہستہ ہوش آتا ہے، آکسیجن لیول بڑھتا ہے. الحمدللہ 2-3 دن میں ایک نئی، آج بھی ہاسپٹل کے بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچہ کیسے زندگی ملی آج ہم کو یقین نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ دعاؤں کی برکتیں ہیں. ڈاکٹروں نے کہا کہ دعا کی برکت سے اسے زندگی ہے، ورنہ 100% اس کے کیا کہتے ہیں، اس کے پھیپھڑے جو ہیں وہ مکمل خراب ہو چکے ہیں. ایسی سچویشن میں بچے کے بچنے کی اور زندہ رہنے کی کوئی امید. آج بھی ہمارے ایپل ہاسپٹل والے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ حافظ صاحب میں اس بچے کی جب رپورٹ دیکھا تھا تو میں 100% یہ یقین تھا کہ انہیں بچ سکتا ہے، صرف آپ کی دعا سے ہو سکتا ہے اسے زندگی ملی ہے. بہرحال یہ قرآن کا معجزہ ہے جو آپ کے سامنے ایک حسن اور جمال کے ساتھ کھڑا ہے. بہرحال ماں کی ممتا اپنے بیٹے کی شفقت اور محبت میں تاب نہ لا کر بے صبری کے ساتھ کیا کہتے ہیں محبت میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ محترمہ کو کیا کہتے ہیں مغفرت فرمائے اور ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے حق میں جنت الفردوس کے فیصلے فرما دے. ہم بے انتہا ممنون اور مشکور ہیں عالی جناب سید معراج الدین چشتی صابری. بہرحال کیا کہتے ہیں بہت ہی عقیدت اور محبت میں ڈوبے ہوئے یہ مرید باصفا ہیں کہ غریب کی اس تڑپ کو جب انہوں نے دیکھا کہ مسجد تنگ دامنی کا شکوہ کر رہی ہے، محفل میں 2000-3000 کا مجمع آتا ہے، لوگ سڑکوں پہ کیا کہتے ہیں بیٹھتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ حافظ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں اس مسجد کی توسیع کرتا ہوں. الحمدللہ جہاں بھی مسجد کی توسیع ہوتی ہے یا مسجد بنائی جاتی ہے تو مختلف لوگ تھوڑا تھوڑا چندہ کرتے ہیں تو مسجد بنتی ہے. سب سے پہلے ان کی روح کو کیا کہتے ہیں اصالِ ثواب پہنچاتا ہوں. جنہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی وہ عالی جناب امتیاز صاحب ہیں جو انتقال ہو گیا ہے. انہوں نے اپنے والدین کے نام سے مسجد کی جگہ خریدی اور انہوں نے سیلر کے ساتھ اور ایک فرسٹ فلور کیا کہتے ہیں گراؤنڈ فلور انہوں نے مسجد بنائی، جس میں ماشاءاللہ 10 سال سے نمازیں بھی ہو رہی تھی، ذکر کی محفلیں سج رہی تھی. لیکن معراج الدین چشتی صابری نے غریب کی بے چینی اور بے قراری کے ساتھ اب اس کی توسیع کی جو کیفیت تھی اس کو انہوں نے محسوس کیا. تو میرے سے کہا کہ حافظ صاحب مزید اس مسجد کی توسیع کرنے کی آپ ذمہ داری مجھے دیجیے. تو الحمدللہ مکمل طور پر کسی کا بھی نہیں بلکہ اکیلے تنہا اپنی ذات سے انہوں نے، اور الحمدللہ اس میں والدہ محترمہ کی دعائیں بھی ہیں، اور والد محترم جو مرحوم ہیں جو دنیا سے جانے سے 4-5 سال سے کہہ رہے تھے کہ حافظ صاحب سے ملاقات کریے، حافظ صاحب سے ملاقات کریے، لیکن والد محترم کی حیات میں یہ تینوں بھائی حافظ صاحب سے ملاقات نہ کر سکے. لیکن والد جب بھی میرے پاس آتے اپنے بچوں سے کہتے کہ بیٹا ایک زندہ ولی سے میں مل کے آ رہا ہوں، جاؤ ان سے ملاقات کرنا، ہر مسئلے کا حل نکل جائے گا. کہتے ہیں کہ حافظ صاحب کوئی شیطانیت ہے جو ہمارے پیروں کو جکڑ کے رکھی تھی، آپ تک آنا چاہتے ہیں لیکن تب بھی نہیں آتے. ادھر والد محترم کی روح پرواز ہوئی. 10-15 دن کے بعد اچانک دل میں ایک بے چینی بے قرار ہوئی کہ ہمیں اس شخص سے ملنا چاہیے جس سے ملنے کی والد محترم 5 سال تک ہمیں کیا کہتے ہیں وہ راہ دکھاتے رہے. میرے والد محترم کے انتقال کے 15 یا 18 دن کے بعد یہ تینوں بھائی اپنی فیملی کے ساتھ غریب کے پاس رجوع ہوئے. اب تو عشق اور محبت میں غوطے لگاتے ہوئے ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں ڈھیر ساری دعاؤں کے حقدار بنے رہتے ہیں. اب تو انہوں نے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنے آنے والی قیامت تک کی نسلوں کے لیے ایک ایسا ثواب جاریہ انہوں نے کیا کہتے ہیں تیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی، ان کی نسلوں کو بھی، ان کے والد محترم کو جو مرحوم ہے، والدہ محترمہ جو حیات ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ان کے سر. العظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار.
يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ ہم بے شک گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، نصیحتکار ہیں. رب کریم جیسے جیسے اے اللہ آپ کے بندے ہیں اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہیں، اپنے لرزشوں اور کوتاہیوں سے اے اللہ توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مشہور حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا مجھ کو تباہ. اے مولا اب میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ. مجھ سا خلق میں کوئی نہیں ہے، وہ بدکار نام و سیاہ تو بھی مگر غفار ہے. یاد بخش دے میرے سارے گناہ. یاد میں تیری سب کو بھلا دو، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر بار مٹا دو، خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دو، ہم سے تیرے دل شاد رہے. سب کو نظر سے اپنے گرا تجھ سے فقط فریاد رہے. اے اللہ ہم پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ یہ آپ کی مسجد کے اے اللہ افتتاح کے لیے سارا مجمع اے اللہ اکٹھا ہوا ہے، یعنی آپ کو منوانے کے لیے آیا ہے، آپ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے. اپنے قلوب کی گندگی کو دور کرتے ہوئے معرفت خداوندی سے اپنے قلوب کو اے اللہ منور کرنے آیا ہے. اے اللہ دل کے اندھیرے کو روشن کرنے کے لیے آیا ہے، دل کی ویرانی کو آباد کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. اے اللہ آج کی اس محفل کی برکت سے اے اللہ سارے دلوں کو اے اللہ منور کر دیجیے. دل کی گندگی کو دور فرما کر اے اللہ دل کے اندھیرے کو روشنی میں بدل دیجیے. اے اللہ دل کی ویرانی کو آبادی میں بدل دیجیے. اے اللہ ہمارے عالی جناب عزت مآب ہوم منسٹر صاحب اے اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کے افراد خاندان کے اے اللہ حفاظت فرمائیے. اے اللہ خصوصاً ہمارے چیف منسٹر صاحب اے اللہ ان کی بھی عمر دراز فرمائے. KCR صاحب ان کے اہل خاندان، KTR صاحب ان کے اہل خاندان اے اللہ ان تمام کو اپنے حفظ و امان عطا فرمائے. ہماری تلنگانہ کا کامیابی اور ترقی اس ملک میں تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. اے اللہ تمام مذاہب کے لوگوں کو اس ملک میں شیر و شکر کی طرح اخوت اور بھائی چارگی اور محبت کی طرح رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری حکومتوں کو حفاظت فرمائیے، ہماری حکومتوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے حکمرانوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے سیاستدانوں کی حفاظت فرمائیے، ہماری قائدین اور ہماری رہبروں کی اے اللہ حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہر سمت آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائیے. ہر قسم کی بد نگاہی، بد نظری سے اے اللہ بد نگاہی اور بد نظری سے، شیاطین کے شر سے اور ہر قسم کے فطروں سے اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائیے. اس ملک میں رہنے والے تمام مذاہب کے لوگوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ خصوصاً اے اللہ اس ملک کی حفاظت کے لیے باؤنڈری پر کھڑے ہوئے ہمارے نوجوان اے اللہ نوجوانوں کی حفاظت فرمائیے. ان کی بیویوں کو، بیوہ اور بچوں کو یتیم ہونے سے اے اللہ محفوظ حفاظت عطا فرمائیے. اے اللہ بچا لیجیے ان کو. اے اللہ اس ملک میں جتنے محکوم اے اللہ اس ملک کے لیے اے اللہ کام کرتے ہیں اے اللہ تمام محکوموں کے اے اللہ حفاظت فرمائیے. ہمارے عالی جناب ہوم منسٹر صاحب کی نسبت کے ساتھ اے اللہ اس ملک میں اور اس تلنگانہ میں جو پولیس کام کر رہی ہے اے اللہ ان تمام پولیس والوں کے اے اللہ حفاظت فرمائیے. ان کے خدمات کو اے اللہ اپنی بارگاہ اقدس میں قبول اور مقبول فرمائیے. اے اللہ یہاں جتنا مجمع بیٹھا ہے اے اللہ ان تمام کی اس حاضری کو قبول فرمائیے. جو مانگا ہے اسے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے اسے اپنے شان عطا فرمائیے. ہماری دعاؤں کو اپنے خاص فضل و کرم سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں بزرگان دین کے واسطے اور وسیلے سے قبول فرمائیے. جب دم واپسی ہو یا اللہ لبے ہو لا الہ الا اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا كريمنا مولانا محمد.
وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
आज इफ्तार पार्टी में और ख़ास तौर से मस्जिद के इफ्तिताह में आज मैं हाफिज़ साहब क़िबला साहब के पास आया हूँ और उनकी जो मस्जिद है वो उसका अमल में लाया गया, मतलब उसकी तामीर और एक फ्लोर का इजाफा किया गया। हमारे मेरा साहब जो है चिश्ती साहब ने बहुत ताउन किया, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं हाफिज़ साहब के पास जब भी आता हूँ तो मैं सुनकर बहुत खुश होता हूँ कि अगर कहीं गंगा जमुना तहजीब समझ में आती है तो हाफिज़ साहब क़िबला के पास है। और जो दर्द दिया जाता है उसका दर्द की कहीं मिसाल नहीं मिलती। मैं बहुत से उलमा से मिला हूँ, बहुत से लोगों के पास जाता हूँ। मैं जब हाफिज़ साहब क़िबला के पास आता हूँ तो मुझे बड़ा सुकून नज़र आता है, क्योंकि इनके दिल में सारे लोगों का दर्द भरा हुआ है। वो चाहते हैं कि सारी कौम के लोग हमारे साथ, चाहे मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, सारे के सारा खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, अमन की ज़िंदगी गुजारे। और ये एक ऐसा खिदमत खल्क़ का बहुत बड़ा मैं समझता हूँ सेंटर है। मैं तो मेरी अल्लाह से यही दुआ है ऐसे सेंटर सारे हिंदुस्तान में होना चाहिए, जहाँ पर सारे लोगों के साथ एक साथ सलूक किया जाए और उन्हें अच्छी तालीम दी जाए। हाफिज़ साहब क़िबला एक बड़े नेक इंसान हैं और हमेशा इबादत करते हैं और लोगों को अच्छा दर्ज देते हैं। और बहुत जगह जाता हूँ, लोग अपने अपने मज़हब की बात करते हैं और हाफिज़ साहब क़िबला सारे हिंदुस्तान में रहने वालों की बात करते हैं, उनको खुशहाल देखना चाहते हैं और सारों के लिए दुआ करते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को इस दुनिया में भेजा है। आज हमारे पास सरपरस्ती उनकी सरपरस्ती की वजह से यहाँ जितने लोग आते हैं बहुत अच्छा एक सबक लेकर यहाँ से जाते हैं और सारे हिंदुस्तान में फैल कर हर जगह अपने जिस तरह हाफिज़ साहब क़िबला उन्हें तरबियत देते हैं उसी तरह से काम करते हुए गंगा जमुना तहजीब को फ़रोग़ देते हैं। मुझे जब यहाँ आता हूँ खिदमत खल्क़, हकीकत में सही खिदमत खल्क़ यहीं होती है। मैं हाफिज़ साहब क़िबला का दिल की गहरों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हाफिज़ साहब क़िबला के एक साहिबजादे जो अल्लाह ताला उन्हें नूरानी बहुत नूर दिया उनके चेहरे पर भी, उनके लिए भी अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उन्होंने भी हाफिज़ साहब के नक्श कदम पर चलते हुए बहुत आगे बढ़ा। जितने लोग यहाँ पर आते हैं अपनी अपनी परेशानी लेकर, सिर्फ हाफिज़ साहब क़िबला से पानी पर पड़कते हैं, वो पीने के बाद शफायाब होते हैं। और कई लोग मुझे बताते हैं यहाँ पर कि ऐसे बीमार हो गया था, मैं ऐसी तकलीफ़ में था हाफिज़ साहब के इलाज की वजह से, और हाफिज़ साहब किसी किस्म का इलाज नहीं करते, पानी पर पड़ कर दुआ दे करते हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि जो लोग हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ से शफायाब हो रहे हैं, इस सिलसिला हाफिज़ साहब का ख़ासतौर से हम तेलंगाना के लोग खुश नसीब है। हाफिज़ साहब जैसे लोग यहाँ पर हैं जो लोगों के लिए खिदमत खल्क़ के ज़रिए उनको हर तरीके से दीनी भी तालीम दी जाती है, ख़ासतौर से जो बीमारियों में मुब्तला उन्हें भी शफा होती है। और एक नेक ज़िंदगी गुजारने का जो रास्ता है, एक अमली रास्ता, जिस तरीके से हम इस कंट्री में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर कलर के, हर खुशबू के फूल यहाँ पर है। हाफिज़ साहब क़िबला साहब उन सब के लिए दुआ करते हैं और सारे के सारे अच्छे रहें और अच्छी तरीके से मिलजुल कर रहें, प्यार मोहब्बत से रहे। यह हाफिज़ साहब क़िबला की तालीम है। और ख़ासतौर से मैं तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी से वाबस्ता हूँ। यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी उसी तरह दुआ करते हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर है, हमेशा कहते हैं सेकुलरिज्म के। आज हिंदुस्तान के हालात जहाँ जहाँ भी कुछ ख़राबी हो रही है उसके लिए हमारे सीएम साहब कहते हैं कि सब मिलजुल कर रहे, प्यार मोहब्बत से रहे। और हमारा तेलंगाना स्टेट बनने के बाद एक भी छोटा भी दंगा फसाद नहीं हुआ और सब हम प्यार और मोहब्बत से रहते हैं और अमन से रहते हैं। सारे हिंदुस्तान में जो लोग हमारे स्टेट में आते हैं देख कर कहते हैं कि इस स्टेट में बिल्कुल अमन है, लोग प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। मैं समझता हूँ हमारे हाफिज़ साहब क़िबला हमारी सरज़मीन पर है, इसी के लिए भी हम लोग और प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। और हमेशा हाफिज़ साहब क़िबला हमारे सीएम साहब के लिए दुआ करते हैं और सीएम साहब के साहिबजादे KT रामाराव साहब के लिए हमेशा दुआ करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी बात है, जो अच्छा हुक्मरान होता है उसके लिए हमेशा दुआ करना हम सब पर फ़र्ज़ बनता है। वो बताने वाले कोई हैं तो हमारे हाफिज़ साहब क़िबला है, तो उनका दिल की ओर से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सर।